منگل کی شب ایک ایسے کمرے میں جہاں حاضرین موجود نہیں تھے، ایک دوسرے سے 2 میٹر کے فاصلے پر کھڑے دونوں صدارتی امیدواروں نے امریکی چینل ABC کی میزبانی میں اپنے پہلے مباحثے میں حصہ لیا، جسے بیک وقت دیگر نیوز چینلز نے بھی کروڑوں امریکی ووٹروں تک لائیو پہنچایا۔ نائب صدر کاملا ہیرس سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے ووٹروں سے بھی مخاطب رہیں اور صدر جو بائیڈن کے انتخابی دوڑ سے الگ ہونے کے بعد اپنا طرز عمل بیان کرتی رہیں۔ یہ واضح ہے کہ میں جو بائیڈن نہیں ہوں اور یقیناً میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں ہوں۔ میں جو پیش کر رہی ہوں وہ اپنے ملک کے لیے قیادت کی ایک نئی نسل ہے، وہ جو اس میں یقین رکھتی ہے جو ممکن ہے، جو اس بارے میں خوش امیدی کا احساس رکھتی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم امریکی لوگوں کی ہر وقت توہین کرتے رہیں۔ ٹرمپ نے ہیرس کو مارکسسٹ کہا اور انہیں بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کے امریکہ میں داخلے کا مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے ہمارے ملک کا تانا بانا بگاڑ دیا ہے۔ ٹرمپ نے بغیر کسی ثبوت کے ہیرس پر یوکرین پر روسی حملے اور غزہ میں جنگ کا الزام عائد کیا۔ یہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہیں، اسی طرح اپنے انداز میں یہ عرب آبادی سے بھی نفرت کرتی ہیں، کیونکہ پورا علاقہ بھگ سے اڑ جائے گا۔ عرب، یہودی، اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے لیے یہ 7ویں مرتبہ تھا کہ وہ کسی مباحثے میں شریک تھے، جبکہ ہیرس کے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ ہیرس نے کہا ریپبلکن صدارتی امیدوار وائٹ ہاؤس میں واپسی کے لیے موزوں نہیں ہیں، اور اس بارے میں سوائے ان آمروں کے جنہیں ٹرمپ پسند کرتے ہیں، دنیا کے لیڈروں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ جمہوریت کی پرواہ کے بجائے آپ سخت گیروں کو پسند کرتے ہیں۔ اسپن روم میں ٹرمپ کے حامی فلوریڈا کے ریپبلکن رکن کانگریس بائرن ڈولنڈز نے کہا کہ ہیرس یہ بیان کرنے میں ناکام رہیں کہ وہ صدر کی حیثیت سے کیا کریں گی۔ کاملا ہیرس نے صرف انہیں نشانہ بنایا، انہوں نے پالیسی کی بات نہیں کی، انہوں نے بائیڈن انتظامیہ اور اپنے درمیان فرق واضح نہیں کیا۔ جب افغانستان کا موضوع آیا تو وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں۔ ڈیبیٹ سے پہلے رائے عامہ کے جائزے میں شامل 1/3 لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ٹرمپ سے تو واقف ہیں، مگر ہیرس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے۔ کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کانگریس ٹیڈ لو کا کہنا تھا کہ ڈیبیٹ نے دونوں امیدواروں میں فرق واضح کر دیا۔ کاملا ہیرس کا انداز ایک صدر کا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ عجیب اور بے ربط تھے۔ اگر الیکشن سے پہلے ٹرمپ اور ہیرس میں ایک اور مباحثہ نہیں ہوتا تو یہ دونوں کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ ان ریاستوں میں جہاں ووٹنگ کے نتائج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ امریکی صدر کون ہوگا، ان ووٹروں کو متاثر کر سکتے جنہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کسے ووٹ دیں گے۔ اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔